نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محفل، آج یہ بزم رمضان المبارک کے حسین موقع پر رکھا گیا ہے۔ آج اس بزم سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ آئیے آپ تمامی حضرات کے سامنے آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کروں اور اسی کے انداز میں آپ کو کچھ بتاؤں تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تھے، آپ کافی خوشی کے عالم میں تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات آپ کی ہوئی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج میں اتنا خوش ہوں جو تم چاہو میں تمہیں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم چاہو تو دنیا کی دولت اور دنیا میں عزت حاصل کر لو۔ اگر تم آج چاہو تو مجھ سے جنت مانگ لو۔ آج میں ہر وہ چیز دینے کے لیے تیار ہوں جو تم مانگ لو گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے موقع دیں، اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں تو میں اپنے ابو جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لے لوں، ان سے دریافت کر لوں، ان سے بات کر لوں۔ آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتی اپنے ابو جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ جاتی ہیں اور آپ نے حضرت صدیق اکبر کے پاس جا کر ارشاد فرمایا، اے میرے ابو جان، آج آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ ان کا آج اس قدر وہ خوش ہیں کہ وہ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج جو تم چاہو میں وہ چیز دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز مانگوں۔ آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو حضرت صدیق اکبر نے جب حضرت عائشہ کے زبان سے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی جاؤ اور آقا سے اتنا پوچھ لینا کہ جب آپ معراج پر گئے تھے، آپ اور آپ کے رب کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، آپ اور آپ کے رب کے درمیان جو بات ہوئی تھی، آپ مجھے اس گفتگو اور اس بات میں سے ایک بات بتا دیں۔ وہ جو رازوں اور نیاز کی بات ہوئی تھی آپ کے رب کے درمیان، وہی ایک بات مجھے بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ مشورہ لے لیا۔ حضرت عائشہ نے ارشاد عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشورہ لے لیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ بتاؤ میرے یار صدیق نے کیا مشورہ دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، اے آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ معراج پر گئے تھے، آپ اور آپ کے رب کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، آپ اور آپ کے رب کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی، آپ انہی باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا، آپ مسکرانے لگے، آپ دل ہی دل میں خوش ہو گئے۔ دیکھو میرے یار صدیق نے اگر مشورہ بھی دیا تو کیا دیا، اگر پوچھنے کے لیے اگر مانگنا بھی چاہا تو کیا مانگا۔ معراج پر جو رب سے بات ہوئی تھی وہ قیمتی باتیں پوچھ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اس بات کو آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ آج جو تم مانگو گی ہر وہ چیز دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ تم نے دنیا کی دولت کو نہ مانگا، تم نے دنیا میں عزت و آبرو نہ مانگی، تم اگر چاہتی تو جنت حاصل کر لیتی، تم اگر چاہتی تو بادشاہیت حاصل کر لیتی، مگر اے عائشہ تم پر بھی قربان جاؤں اور تمہارے ابو حضرت صدیق اکبر کے بھی اس سوچ پر قربان جاؤں جو صدیق نے کہا۔ بہرکیف آقائے کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ
معراج کا واقعہ بیان فرمایا، وہ معراج کا واقعہ بتایا اور ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ سنو، جب میں اللہ کے پاس گیا، میرا اور میرے جب مجھ سے اللہ سے گفتگو ہوئی، جب میرے درمیان مجھ سے اور رب کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے محبوب، جب آپ کا کوئی امتی کسی امتی کے دل کو خوش کرے گا تو اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا سنا تو آپ اس بات کو سنتی ہیں اور اپنے ابو جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتی ہیں۔ ادھر صدیق اکبر بے قرار تھے، ادھر صدیق اکبر تڑپ رہے تھے کہ معراج کی وہ بات مجھے پتہ چل جائے گی جو رب اور رب کے محبوب کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر تڑپ رہے ہیں، آپ چہل قدمی کر رہے ہیں، جو ہی آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے شہزادی، بتاؤ آقا نے کیا فرمایا ہے، بتاؤ آقا نے کیا بتایا ہے، وہ قیمتی بات جو آقا نے بتایا ہے مجھے جلدی سے بتاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو جان دھیرج رکھیں، آپ ٹھہرے، آپ پریشان کیوں ہیں، میں بتاتی ہوں۔ آپ نے کہا، آقا اور آپ کا اور رب کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی وہ میں کیسے اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہوں، مجھے جلدی سے بتاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اے میرے ابو جان، آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ قیمتی بات بتائی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہے، آقا نے بتایا ہے کہ اے عائشہ، جب کوئی مومن کسی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے تو اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت صدیق اکبر کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، حضرت صدیق اکبر بے قرار ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی اس آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے والد ماجد، اے والد، آپ پریشان کیوں ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا آخر وجہ کیا ہے؟ آقا نے تو خوشخبری دی ہے، آقا نے تو خوشی کی بات بتائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن کسی مومن کے دل کو خوش کر دے گا تو اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ اس میں حیرت اور پریشانی والی کون سی بات ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میری شہزادی، تم نے ایک پلو کو سمجھا ہے، اگر کسی مومن کے دل کو کوئی مومن خوش کرتا ہے تو اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ اگر وہی مومن اسی مومن کے دل کو ٹھیس پہنچا دے، اسی مومن کے دل کو تکلیف پہنچا دے تو یہ بھی سوچو اس پر جہنم بھی واجب کر دی جائے گی، یعنی وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے دنیا کے مسلمانوں، اے سنی مسلمانوں، جب سوچو کسی مومن کے دل کو ٹھیس پہنچانا اور کسی مومن کو تکلیف پہنچانے پر جہنم اس کے حق میں لکھ دی جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر جو عمل نہیں کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا۔ آج رمضان المبارک کا وہ حسین موقع جو ہمارے سامنے میسر ہوا ہے، جو ہمیں وہ موقع ملا ہے، اگر آج ہم اس سے فائدہ نہ حاصل کر پائیں تو یہ زندگی بیکار رہے گی، یہ زندگی ہماری برباد ہے۔ یہ حسین موقع جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسی مبارک راتیں ہیں جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، جب جمعرات کے وہ سورج غروب ہوتا ہے، جب جمعرات کے شام میں سورج ڈوبتا ہے، تب سے لے کر جمعہ کے سورج ڈوبنے تک اللہ رب العزت ہر لمحات 70,000 جس پر جہنم واجب کر دی گئی ہے، ایسے لوگوں کو ہر لمحہ 70,000 لوگوں کو ہر لمحے جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جب سوچو اس مبارک رات میں، اس مبارک لمحات میں جب ایسے مراتب ہیں تو سوچو جو اس پورے مبارک مہینے کی ادب و احترام کرے، اس پورے مبارک مہینے کا ادب و احترام کرے اور روزے رکھے، پوری راتیں عبادتیں کرے، قرآن کی تلاوتیں کرے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور جو اللہ کو راضی کر لے اور اللہ اس کے رسول کو راضی کر لے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والے کے لیے، رمضان میں عبادت کرنے والے کے لیے، رمضان میں روزے رکھنے والے کے لیے جنت میں محل تیار کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایسے محل تیار کیے جاتے ہیں، اگر یہ جو دنیا ہے ایسے 70,000 دنیا اس محل میں رکھ دیے جائیں پھر بھی وہ محل نہ بھرے گا۔ ایسے جو مخلوق ہیں اس دنیا میں، ایسے مخلوق، ہزاروں مخلوق اس محل میں داخل کر دیے جائیں پھر بھی وہ محل بھرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے تو آپ اس حسین موقع کو پائے ہوئے ہیں، آپ غنیمت جانیں اس حسین موقع کو، آپ اس حسین موقع سے فائدہ حاصل کریں اور اس رمضان المبارک کے حسین موقع میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے نیک اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پروردگار ہم سبوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ
عبادت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔